بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ زکوٰۃ سے متعلق ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کرنسیوں میں انسان زکوٰۃ دے گا تو کس کا اعتبار کرے گا، سونے کا یا چاندی کا؟ غالباً یہ سوال اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ آج سونے اور چاندی قیمت میں بہت بڑا فرق ہے۔ سونا مہنگا زیادہ ہے، چاندی سستی ہے، اور جو دونوں کا نصاب ہے ان دونوں کی نصاب کی قیمت کا جب اندازہ لگاتے ہیں تو دونوں کے اندر بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر سونے کا نصاب 85 گرام سونا ہے، جبکہ چاندی کا نصاب 595 گرام چاندی ہے۔ 85 گرام سونے کی قیمت اس وقت تقریباً 3 لاکھ کے آس پاس ہے انڈین روپیز، اور چاندی 595 گرام کی قیمت زیادہ سے زیادہ 50,000 روپئے ہوگی انڈین۔ تو دونوں میں تقریباً 2.5 لاکھ کا فرق ہے۔ تو ایسی صورت میں کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی کرنسی ہے اس وقت اس کی اصل سونا ہے یا تو چاندی ہے، اور عام طور سے کرنسیوں کی اصل سونا ہی ہوتی ہے۔ لہذا انسان سونے کا اعتبار کر کے اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر چاندی کا دیتا ہے تو یہ اور زیادہ بہتر ہے، کیونکہ چاندی کم قیمت پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور اس میں غریبوں کا زیادہ حق ہے اور غریبوں کے حق کی زیادہ ادائیگی ہے۔ لہذا ایسی صورت میں اگر انسان چاندی کا اعتبار کرتا ہے تو اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے، اس میں اور زیادہ اجر و ثواب ہے، اور غریبوں کے حقوق کی اس میں ادائیگی زیادہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی چاندی کا اعتبار نہ کر کے سونے کا اعتبار کرتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ دونوں نصاب ہے اور دونوں قیمتیں ہیں اور دونوں اصل ہیں، لہذا دونوں میں سے کسی کا بھی اعتبار کر کے انسان زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اگر وہ چاندی کا اعتبار کرتا ہے تو الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، اس کے لیے زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن اگر سونے کا اعتبار کرتا ہے تو بھی گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ سونا بھی ایک نصاب ہے، اور سونے کا نصاب جیسا کہ میں نے بتایا 85 گرام ہے، اور چاندی کا نصاب 595 گرام ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ لَكَ 100 دِرْهَمْ وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، جب تمہارے پاس 200 درہم ہو جائیں اور اس پر 1 سال گزر جائے، فَفِيهَا 5 دِرَاهِمْ، تو اس کے اندر 5 درہم ہے۔ 5 درہم یعنی 2.5% کے لحاظ سے 100 درہم میں 2.5 درہم، اور 200 درہم میں 5 درہم یعنی 2.5% کے لحاظ سے انسان زکوٰۃ دے گا، اور درہم یہ چاندی کو کہا جاتا ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فِي الذَّهَبِ، اور تمہارے اوپر کچھ بھی نہیں ہے سونے کے اندر، حَتَّى يَكُونَ لَكَ 20 دینارا، یہاں تک کہ تمہارے پاس 20 دینار پہنچ جائے، اور 20 دینار یعنی 20 مسقال، جیسا کہ بعض روایتوں کے اندر مسقال کا بھی لفظ آتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ لَكَ 20 دینارا، جب تمہارے پاس 20 دینار ہو جائیں، وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، اور 1 سال گزر جائے، فَفِيهَا نِصْفُ دینار، تو اس کے اندر نصف دینار یعنی آدھا دینار، 20 دینار میں آدھا دینار، 40 دینار میں 1 دینار، 80 میں 2 دینار، اور اس طریقے سے 100 میں 2.5 دینار، تو گویا کہ 2.5% زکوٰۃ ہوئی۔ فما زادہ فبحساب ذلک، اور جتنا زیادہ ہوگا اسی کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس طریقے سے چاندی کے بارے میں ہمارے نبی کی حدیث ہے لیس فیما دون 5 اواق صدقہ، 5 اقیہ سے کم چاندی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس طریقے سے بخاری اور مسلم کے اندر ہے فی الورق ربع العشر، چاندی میں ربع العشر زکوٰۃ ہے یعنی 2.5%۔ تو حدیثوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ سونے کا جو نصاب ہے وہ آج کے موجودہ پیمانے اور وزن کے لحاظ سے 85 گرام سونے کا نصاب، اور چاندی کا 595 گرام پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لہذا ان دونوں میں سے انسان کسی کا بھی اعتبار کرے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ قبل اس کے کہ میں اپنی بات ختم کروں، میں یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آج اتنا زیادہ فرق ہے سونے اور چاندی کے اندر، لیکن آج سے 50-60 سال پہلے
دونوں کے اندر بہت زیادہ فرق نہیں تھا، کیونکہ پہلے مال کم تھا، کرنسی اور نقدی کم تھی لوگوں کے پاس، تو اسی صورت میں چاندی کا بھی لوگ استعمال کیا کرتے تھے۔ اب چاندی کا استعمال کم ہو گیا ہے، اس لیے چاندی کی قیمت کم ہو گئی ہے اور سونے کی قیمت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ پہلے اتنا فرق نہیں تھا، آج یہ فرق ہو گیا ہے، کیونکہ چاندی کا استعمال کم ہونے لگا، اور جس چیز کا استعمال کم ہوتا ہے اس کی قیمت آٹومیٹکلی طور پر بازار میں کم ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے آئندہ زمانے میں، آنے والے دنوں میں سونا کا استعمال کم لوگ کریں، چاندی کا استعمال زیادہ ہو جائے، تو اسی صورت میں چاندی کی قیمت بڑھ سکتی ہے، اور ممکن ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے اور چاندی کے اندر کوئی بہت زیادہ فرق نہ رہا ہو قیمتوں کے اندر، تو کیونکہ اس وقت پیسے کم تھے لوگوں کے پاس اور سونا کم تھا، چاندی زیادہ تھی، تو ممکن ہے کہ دونوں کے اندر کوئی زیادہ فرق نہ رہا ہو، اس لیے دونوں کا نصاب یہ بتایا گیا ہے۔ اور فرق تھا اسی لیے اس میں 85 گرام ہے اور اس میں 595 گرام ہے، لیکن آج زیادہ فرق ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں اتنا زیادہ فرق نہ رہا ہو کہ 85 گرام اور 595 گرام کی قیمت آس پاس رہی ہو۔ اللہ رب العالمین زیادہ اس بات کو بہتر سمجھنے والا ہے۔ بہرحال دونوں نصاب ہے، دونوں میں شریعت کا اعتبار کیا گیا ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ اب چاندی قیمت کم ہو گئی ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، صرف سونے کا اعتبار ہوگا، یہ بھی کہنا صحیح نہیں ہے۔ انسان اگر چاندی کا اعتبار کرے تو زیادہ بہتر ہے، اس کے لیے زیادہ اجر و ثواب ہوگا، کیونکہ اس کے اندر زیادہ غریبوں کے حق کی ادائیگی، جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ شروع میں فرق پڑے گا، لیکن وہ آدمی جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو، زیادہ اس کے پاس جائیداد ہو، تو اسی صورت میں چاہے وہ چاندی کا اعتبار کرے چاہے سونے کا اعتبار کرے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 10 لاکھ روپئے ہیں، تو چاہے وہ سونے کا اعتبار کرے چاہے چاندی کا اعتبار کرے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اسے 2.5% کے لحاظ زکوٰۃ دینا ہے۔ زکوٰۃ کی شروعات میں فرق پڑے گا، لیکن آگے جا کر کے اگر انسان کے پاس زیادہ مال ہو جائے تو اسی صورت میں اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے چاندی کا اعتبار کرے چاہے سونے کا اعتبار کرے۔ ایک مسئلہ اور بتا دیں کہ سونا اور چاندی دونوں الگ الگ ہیں، اس لیے دونوں کو ایک ساتھ اکٹھا نہیں کیا جائے گا کہ مان لیجیے کسی کے پاس 60 گرام سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، اور دونوں کو ملا کر کے 85 گرام کے برابر یا 595 گرام کے برابر پہنچ جاتا ہے، تو اس طریقے سے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دونوں الگ الگ نصاب ہے۔ سونا الگ قیمت ہے اور چاندی الگ ہے، دونوں اپنی جگہ پر اصل ہے، اس لیے دونوں کو ایک ساتھ نہیں ملایا جائے گا، دونوں کو ایک ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔ جیسے آپ جانوروں کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو جانوروں میں بکری اور اونٹ ایک ساتھ نہیں ملائے جائیں گے کہ ان دونوں کو ملا کر کے زکوٰۃ انسان دے گا، ایسا نہیں ہے، تو دونوں کا نصاب الگ الگ ہے، اس لیے دونوں کو ایک ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔ البتہ پیسے کو ملایا جائے گا، جو بھی کرنسی ہوگی اسے سونے کے ساتھ یا چاندی کے ساتھ ملا کر کے اگر زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے گا تو انسان کو زکوٰۃ دینا ہوگا، اس کو ملایا جائے گا۔ یعنی اس کو مثال سے یوں سمجھیں، کسی کے پاس 50 گرام سونا ہے اور اس کے پاس مان لیجئے کچھ نقدی رقم بھی ہے، اگر نقدی رقم ملا کر کے سونے کے ساتھ دونوں کو ملا کر کے 85 گرام سونے کی قیمت کے برابر ہو جاتا ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا، کیونکہ اس پیسے یا کرنسیوں کی اصل سونا ہے یا تو چاندی ہے، اس لیے اسے یا تو سونا کے ساتھ ملائیں گے یا تو چاندی کے ساتھ ملایا جائے گا اور اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، لیکن سونا اور چاندی کو ایک ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔ تو یہ ہے سوال کا جواب جو آج کا سوال تھا کہ کس کا اعتبار کیا جائے گا، سونے کا یا چاندی کا، تو اس کا جواب دیا گیا کہ دونوں میں سے کسی کا بھی اعتبار کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چاندی کا اگر اعتبار کرتے ہیں تو اس کے اندر انسان کے لیے زیادہ اجر اور زیادہ ثواب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی شریعت پر قائم رکھے، دین پر قائم رکھے، اور زکوٰۃ جہاں اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہیں بندوں کا حق ہے، لہذا ہمیں صحیح طریقے سے زکوٰۃ کو ادا کرنے کی توفیق دے، اور جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں ان تک زکوٰۃ کو ہمیں پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین رب العالمین۔ ایک بات اور آخر میں کہہ دوں کہ ابھی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی اور مصائب کا لوگ شکار ہیں، لہذا ان حالت میں اگر انسان چاندی کا اعتبار کرے گا تو اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ لوگوں تک مال پہنچ جائے گا اور غریبوں تک پہنچ جائے گا اور اس طریقے سے ان کا حق ادا ہو جائے گا۔ لہذا اس حالت میں جبکہ بہت ہی زیادہ حالات خراب ہیں، چاندی کا اگر انسان اعتبار کر لے تو
نور علی نور ہے اور زیادہ بہتر ہے اور انسان کو اس کے اندر زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔